آیت 51 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے، یاد کرو اس وعدے کو بھی، بنی اسرائیل کو ان کی بتائی جا رہی، ان پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو پہلے تو 30 کا وعدہ تھا، تو وہاں جب طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 10 مزید فرما دی کہ 40 راتیں تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی وہ آزمائش تھی۔ تو یہ 40 راتیں وہاں انہوں نے چلا کاٹا تو تورات ملی۔ تو اس میں اللہ کی حکمت تھی، اور وہ 40 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا سکھایا ہوگا، وہاں کیا کیا دیا ہوگا، اور اسی میں تورات ملی۔ اور ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں میں جانے کے بعد بچڑا بنا لیا۔ وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، کیونکہ تمہارے سامنے تو فرعون ڈوبا تھا، فرعون کے ظلموں سے تمہیں نجات دلائی تھی۔ کتنی واضح بات تھی اللہ کی نصرت کی، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تم بچڑا پوج رہے ہو، ظالم تھے تم۔ تو سامری نے ان کو دھوکہ دیا۔ سامری خبیث منافق تھا انہی میں سے، بنی اسرائیل میں سے، لیکن ساتھ ہو لیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جب آ رہے تھے۔ اب یہاں اس نے اپنا کام دکھایا، کیونکہ وہ فرعونی تہذیب سے متاثر تھا، جیسے ہم امریکہ کی تہذیب سے متاثر ہے، ایسے وہ فرعونی تہذیب سے متاثر تھا۔ تو وہ بچڑے پوجتے تھے، گائے پوجتے تھے، تو یہ بنی اسرائیل بھی گائے پوجنے لگ گئے، کیونکہ وہ غلامی کے اثرات تو آتے ہیں، جیسے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ آئے ہوئے ہیں غلامی کے اثرات، کہ انہی کے کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے وہ ہیں۔ تو اور ساری ہی امت، حتیٰ کہ گیلانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی انہی کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، بلکہ وہ اپنے آقاؤں کے ہیں۔ ایسی وہ تھا خبیث، اور پتہ نہیں کتنے ہی تھے اندر اسی طرز کے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے، تو اس نے سونا جمع کیا، تو سونا بہت تھا ان کے پاس، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیورات مانگ لیے تھے کہ ہماری عید ہے، تو رات کو ہم نے جشن منانا ہے، تو کل دن کو عید کرنی ہے، خوشیاں کرنی ہے، انہوں نے دے دیے تھے، انہیں تو اس کا علم نہیں تھا۔ تو وہ زیورات ان عورتوں کے پاس تھے۔ اب سارا سینا میں اترے ہیں، وہاں کیا کریں سے زیورات کا کسی کام کے نہیں تھے۔ تو اس نے کہا مجھے دو، میں تمہیں ایک تماشا دکھاتا ہوں۔ اس نے ڈائی بنائی اور اس میں سونا ڈالا، تو وہ بچڑے کی ڈائی تھی، وہ بچڑا بن گیا۔ اس میں اس کے پاس مٹی تھی، حضرت جبریل امین انسانی صورت میں آئے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھرتے تھے۔ اس نے دیکھ لیا، تو وہ عیاں طور پر پھرتے تھے، نمایاں۔ اس نے ان کے پاؤں سے مٹی اٹھا لی، وہ اس میں پھینک دی، وہ بھاں بھاں کرنے لگ گیا، کہتا یہ تمہارا رب ہے۔ ہاں جی، اور دلیل یہ ہے کہ یہ بھاں بھاں کرتا ہے، یہ دلیل ہے رب ہونے کی، کہ دیکھو بھاں بھاں کرتا ہے، کوئی رب بھاں بھاں کیا کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ رب ہے۔ اب یہ اس کو سیدھا کرنے لگ گئے سارے ہی، اور کہنے لگا کہ در حقیقت موسیٰ اسی کی تلاش میں گیا ہے، یہاں 30 راتیں کہہ کے گیا تھا، اب 30 رات سے اوپر ہوگا وقت، تو آنا جاتا وعدے پر، کیوں نہیں آیا؟ اصل میں آگے گیا تو رب ادھر آ گیا تھا موسیٰ کو کے لیے، رب ادھر آ گیا تھا، موسیٰ ادھر چلا گیا۔ اب موسیٰ وہاں ڈھونڈتا پھرتا رب کو، آخر ادھر آئے گا، یہاں آئے گا تو موسیٰ بہت خوش ہوگا ہم پر کہ تم نے یہاں رب سنبھال لیا، ورنہ پتہ نہیں رب کہاں بھاگ جاتا، اچھا ہوا سنبھال لیا۔ اور اگر بھاگتا تو بھیڑیے ویڑیے کھا جاتے رب کو، تو یہ چکمے دے کے انہیں لگائے رکھا۔
اور بہت وہ تھے جو نہیں مانے. حضرت ہارون کے ساتھ بھی تھے. حضرت ہارون کو انہوں نے ماننے والوں نے، سجدہ کرنے والوں نے قتل کی دھمکی دے دی. اگر تو نے ہمارے معاملے میں مداخلت کر تجھے قتل کر دیں گے. تو اب یہ ہے کہ حضرت ہارون یہ ڈر گئے کہ بھئی اختلاف پڑے گا، کیونکہ یہ قتل کے لیے اٹھیں گے، دوسرے مدافعت کریں گے تو قوم میں اختلاف تو پڑ گیا. تو میں چپ رہوں موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر آگے آئے گا کہ سزا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دی ان کو، وہ بھی آگے آئے گا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا جب تم نے توبہ کی. اس کے بعد من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اتنا جرم، اتنا بڑا جرم کہ کیسے فرعون سے تمہیں نجات دلائی، کیسے تمہارے دشمن کو تمہارے سامنے ڈبویا اور پھر بچڑے پوجتے ہو تم، پھر معاف کر دیا ہم نے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اب شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ ہم سے ہو گیا تھا، وہ معاف کر دیا. ہاں جی. پھر یاد کرو اور نعمت میری، اذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کریں کیا، اس کے تو کوئی علم نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی حکم نہیں تھا. دراصل موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی، کتاب پڑھو، اس پر عمل کرو. ہاں جی، اس کے احکام پر. تو اور فرقان دے دیا جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو جائے. وہ فرقان یا قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی کتاب، یہ پورا ہی فرقان ہے کہ جو قرآن پڑھ لے گا، قرآن کا ترجمہ تفسیر، اگر نیت غلط نہیں ہوئی تو حق اور باطل واضح ہو جائے گا اس پر. فرقان ہے، اس میں شک نہیں. فرقان کے معنی فرق کر دینے والا، واضح کر دینے والا. تو کتاب تورات بھی اپنے علم سے حق اور باطل کو واضح کرتی تھی، وہ فرقان بھی تھی. تو قرآن خاص طور پہ فرقان ہے کہ جو اس کو صاف نیت سے پڑھے تو قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے. آگے اس کی مرضی کہ یہ چلتا کدھر ہے، یہ اس کی مرضی ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر رہو، کیونکہ تمہارے میں فرقان ہوگا، حق و باطل کا پتہ ہوگا کہ یہ بات حق ہے، یہ باطل ہے. تو بچے رہو گے غلط راستے پر پڑھنے سے، نہیں پڑھو گے غلط راستے پر. اور پھر دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم، یا قوم، یا قومی تھا یا گر گئی، اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے اوپر، باتخاذکم العجل تمہارے بچڑا بنانے کے ذریعے سے، بچڑا بنانے کے سبب، یعنی بچڑا بنا کر، تم نے بچڑا بنا کر پھر اس کو پوج کر اپنے اوپر ظلم. اللہ کا کیا بگاڑا تم نے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اب جاؤ گے جہنم میں. توبہ کا راستہ کوئی نہیں، صرف ایک راستہ ہے کہ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اپنے رب کے ہاں باری پیدا کرنے والا، باری اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ ہے توبہ. ہاں جی، بڑی مشکل توبہ تھی. ہاں جی. تو اپنے قتل کرنے کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے پر تلوار اٹھا لو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، بس جس کے آئے لگ جائے، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، نواسا ہو، بھائی ہو، چچا ہو، ماموں ہو، کوئی ہو، جو تلوار کی زد میں آ جائے کر دو قتل، بس یہ قتل کرو. تو یہ ان کے لیے تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی. جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ان کے لیے نہیں تھا. اب یہ ہے کہ بھئی کیسے کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی. بادل چھا گیا، اندھیرا. انہیں کہا کہ تم تلواریں نکالو، وہ آمنے سامنے ہو جاؤ، تلواریں نکال لو. اب اندھیرا چھا گیا، بس لگ جاؤ، اب شروع ہو جاؤ.
بس تلوار چلانی ہے، جس کے سر میں لگ گئی قتل ہو گیا، بس بہت قتل عام ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، ہارون سجدے میں گئے، اے رب معاف کر دے، اے رب معاف کر دے، اے رب معاف کر دے۔ آخر پھر ایک دم بادل چھٹ گیا، تلواریں رک گئی، یہ اللہ تعالی نے معاف کر دیا۔ فتابا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور حضرت موسیٰ نے کہا یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے یہ اپنے آپ کو قتل کرنا، ظلم بہت بڑا ہے تمہارا، آسانی سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس میں اصل میں عموماً قتل میں وہی حد میں آئے کہ جن کی یہ شرارت تھی، یہ تھا بہتر کہ آئندہ تمہاری جماعت جو ہے یہ ان منافقین سے پاک ہو جائے۔ تو چونکہ وہ اصل سے پیش تھے تو زیادہ تر وہی قتل ہوئے، تو توبہ قبول ہو گئی قوم کی۔ تو یہ توبہ بہت مشکل تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں کی اللہ تعالیٰ نے کہ گناہ کر لے تو توبہ کرو سچے دل سے بقبول۔ ان کے لیے اتنی آسان نہیں تھی توبہ کا قبول ہونا، بہت مشکل تھا، اور تھے بھی بڑے ہی ضدی اور بڑے ہی شریر قسم کے لوگ تھے۔ کوئی فرعون کی غلامی نے ایسے اثرات ڈالے تھے ان پر، تو وہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ قتل کرنا توبہ کی خاطر یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہیں، یہی بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، جب یہ قتل کیا اپنے آپ کو توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہ رحم نہ کرے کہاں سے رحم ملے انسان کو؟ اگر وہ رحم اٹھا لے تو یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا بڑی طاقتوں والے درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں امریکہ کا کیا حال ہو رہا، اب وہ مخلوق کو قتل تو کر بیٹھا، جائے کہاں کرے کیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی۔ افغانستان سے نکلے کیسے، یہ پھنسا ہوا ہے، اس کمبل کو چھوڑے کیسے، یہ کمبل تو پڑ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم اٹھائے تو پھر یہ کہ اور کافروں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف ڈالتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یقین تو کہیں ہے نہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا، میدان جنگ میں اہل ایمان نہیں ڈرتے، کیونکہ 65 کی جنگ میں تجربہ ہوا کہ فوج جس کی تربیت گناہوں پر ہی کی گئی تھی، ہمارے حکمرانوں نے ایسا ہی کیا تھا، فوج کی تربیت دینی نہیں تھی، لیکن جہاد کا نام آیا تو ایمان ابھر آیا، ڈر ختم ہو گیا، پھر تو بھارت نے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ تو ان کے یہ کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھے، ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں، اسلحہ میں دوں گا، سینٹوں کا معاہدہ تھا وہ، اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا دفاع امریکہ کرے گا، جو بھی پاکستان پر حملہ کرے دفاع امریکہ کرے گا، کیونکہ اسلحہ امریکہ نے کہا میں نے کسی سے لڑنا نہیں، میرے دشمن ختم ہو گئے، میں نے اسلحہ کیا کرنا ہے، تمہارے کام آئے گا، تمہیں دوں گا، تم نہ اسلحہ بناؤ، یہ رک گیا اسلحہ بنانے سے۔ جب امریکہ نے پھر اس کو مسلح کر دیا، بھارت کو، امریکہ نے، روس نے، اسرائیل نے، تینوں نے مل کر اس کو بھارت کو خوب مسلح کیا، وہ جدید ترین اسلحے سے مسلح، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ہاں جی، گولی تک نہ چلانے کو، کیا کریں، اب میدان جنگ میں اتر گئے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی ایسی بری طرح شکست دی، اس بری طرح سے، اور ادھر اہل ایمان کا جوش ہی تھمنے میں نہ آئے۔ اب یہ ہے کہ یہ کیا ایوب کی وہ تقریر کہ انہیں پتہ نہیں کس قوم کو للکارا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ بڑی چیز تھی، اس نے وہ رنگ دکھایا کہ تاشقند کے مذاکرے کی میز پہ وزیر اعظم مر گیا، ان کا ہارٹ اٹیک ہو گئے، اتنا روب تھا۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے کہ مومن کے دل میں خوف نہیں ہوتا،
میدان میں جنگ آ جائے گا، میدان جنگ میں تو کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، یہ ایمان ابھر آئے گا فوراً، تو اطاعت شاری بھی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ کہ ہمارے حکمران چاہتے ہی نہیں ہیں، انہیں فوج کی جنرل ضیاء مرحوم نے یہ کیا تھا کہ جہاد کا نام فوج میں اجاگر کیا تھا، جہاد کا انہوں نے ختم کر دیا، جہاد کا نام اجاگر کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہ یہ نعرہ تھا کہ وطن شہید وطن، شہید وطن، وطن کے کوئی شہید نہیں ہوتا، وطن کیا درجہ دے گا بھی تمہیں؟ شہید وطن نہیں، شہید فی سبیل اللہ۔ وطن کو بھی بچانا ہے تو وطن کو بچانا فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے وطن کو بچانا، اس لیے وطن کو بچانے کی جہاد ہوگا فی سبیل اللہ ہے، جو مسلمانوں کا وطن بچانا ہے فی سبیل اللہ جہاد ہے، لیکن فی سبیل اللہ نہیں رہتے، وہ شہید وطن، جس نے بھی شہید ہوئے ان کو شہید وطن قرار دیا گیا، حالانکہ بالکل غلط ہے، وہ شہید وطن نہیں تھے، وہ شہید فی سبیل اللہ تھے، ٹھیک ہے وطن کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ ذہن خراب کرنا ہے، اور یہ سکھایا جاتا ہے باقاعدہ کہ توجہ اللہ سے ہٹے، ان کی اللہ سے ہٹے توجہ تو ان کے دل سے یہ شجاعت بہادری ختم ہو جائے گی۔ اب تک ایسا نہیں ہو سکا کہ جو مجاہد میدان میں جاتے ہیں، اب ادھر جو قتل ہوئے ہیں ان کے بعد تو یہ نہیں تھی، وہ تو ساری لاشیں بدبودار، اور ادھر یہ تھا کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں ان کی شہادت سے 1 سال پہلے وہ مشقیں ہوئی تھی، تو وہ ایک میجر کا بیان آیا تھا کہ میں اپنی پوسٹ پر تھا تو میں ایک مورچے میں تھا، تو مورچہ پہلے خود مورچے میں تھا تو میں لیٹوں تو کوئی چیز چبھے کیا چیز ہے یہ چبھتی ہے، ایسے سخت چیز چبھے کہ نیچے گڑی ہوئی ہے کوئی چیز، تو میں نے خنجر سے اس کو کریدا تو میں نے اس کو لوہا ہے، یہ لوہا ہے، تو میں اور کریدنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بندوق ہے، رائفل ہے، میں نے اور کریدا رائفل کیسے دفن ہو گئی، تو نیچے آدمی کا ہاتھ آ گیا رائفل پکڑی ہوئی، یہ کیا؟ پھر میں نے اعلیٰ افسروں کو بلایا، وہ قبر کھودی تو ایک شخص یوں بیٹھا ہے ٹانگیں اوپر کر کے یوں، اور گن ہاتھ میں ہے بیٹھا ہے، اب سارا کریدا گیا، اس کی وردی پر باقاعدہ نمبر لکھا ہوا، وہ نمبر دیکھا گیا تو فلاں سے ان کے گھر والوں کو بتایا، وہ آئے باقاعدہ، مٹھی بند تھی، پھر انہوں نے کھولی، ہاتھ کھل گئے، جسم نرم، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ اندازہ کریں سن 65 کا وہ اس میں تھا کہ پھر وہ دیکھا کہ سن 65 میں یہ شہید ہوا تھا، اس پر سے ٹائم گزر گیا تھا، یہ کہ مورچے میں تھا، ٹائم گزر گیا، بس دفن ہو گیا۔ ہاں جی، تو اب یہ ہے شہید فی سبیل اللہ، حالانکہ وہ تو وطن کے لیے لڑا تھا، لیکن وطن کا تحفظ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، جو وطن کے دفاع میں لڑے گا وہ فی سبیل اللہ ہے۔ یہ نیتیں خراب کرتے ہیں کہ ہم فی سبیل اللہ، ہم وطن کے لیے بس لڑ رہے ہیں، یہی نیت تو کافروں کے خلاف تھا۔ ادھر جو تھے بیچارے ان کو لے جایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی حمایت میں، یہ کہاں سے شہید ہو جاتے؟ تو یہ شہید نہیں تھے، اور یہی فتویٰ دیا تھا مولانا عبدالعزیز غازی نے مشرف کے وقت میں، اس وقت کہا تھا کہ جو یہ ادھر قتل ہوں گے، انہوں نے اسے جنوبی وزیرستان پہ آپریشن کیا تھا، ادھر شمالی پہ نہیں کیا، پھر انکار کر دیا تھا اس نے امریکہ کے سامنے، بالکل نہیں میں کروں گا، معاملہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس نے اس کو چلتا کیا۔ اب یہ بھی انکار کیے بیٹھے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہے، جنوبی میں انہوں نے کیا، اس نے جنوبی پہ کیا تھا، تو وہ اس وقت مولانا عبدالعزیز غازی اسلام آباد والے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ جو ادھر قتل ہوگا اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، اس پر بڑی سختی ہوئی، اس پر سب کچھ انہوں نے نہیں فتویٰ دے دیا، انہوں نے فتویٰ ہے میرا، اسی پر قائم رہوں گا، کر دو پھانسی دے دو مجھے، اس پر قائم رہوں گا۔ تو ایک
جو نوجوان قتل ہو کے آیا، باپ نے جنازے میں شریک ہونے سے انکار کر دیا. باپ نے کہا یہ اللہ کے راستے میں نہیں گیا، میں نہیں جاتا اس کے جنازے میں. فتویٰ ہے علماء کا، اور علماء نے تائید کی تھی فتوے کی. علماء نے تائید کی تھی مولانا عبدالعزیز صاحب کے فتوے کی کہ ٹھیک ہے. لیکن پھر ظلم بڑھتا ہی گیا، چپ ہو گئے علماء. تو اب انہوں نے جو کہ 5000 کہتے ہیں قتل ہوئے ہیں، ان میں صاف نیتوں والے بھی ہوں گے، کیونکہ ایک ساتھی یہ بھی بتاتے تھے کہ ایک وہ کہتے ہمارے عزیز ہے، تو ان سے ہم نے کہا میجر ہے، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ صرف وہ شیعہ وغیرہ جو ہے نا، آغا خانی وغیرہ یہ جو مرزائی ہیں، تو وہ تو سیدھی گولی چلاتے، ہم نہیں. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ خیر کر، ہم کہتے ہیں ہاں جی کر رہے ہیں جی، ذرا سی یوں کر گولی کہیں سے کہیں جاتی ہے. اور ان سے پھر رابطے بھی ہو جاتے ہیں، رابطے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم اطلاع دے دیتے ہیں، وہ پہلے سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ ہے تو یہ کہتے ہوتا رہتا ہے. یعنی یہ صاف نیتوں والے جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرتے. یہ اس میں بھی تھے جب حفصہ میں بھی وہ کرنل کو جو گولی ماری تھی مشرف نے، کرنل کو قتل کیا تھا، اسلام آباد کا تھا وہ کرنل. اور کہا جی انہوں نے شہید کر دیا. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ماں نے کہا گولی پیچھے سے لگی ہوئی ہے، تو بھاگ رہے تھے کیا کہ انہوں نے گولی مار دی. میرے بیٹے کو تم نے خود قتل کیا ہے. ماں نہیں مانی کیونکہ دینی گھرانہ تھا. اس نے کہا میرا بیٹا قرآن والوں کو قتل کرنے کے لیے بھرتی نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے بھرتی ہوا تھا. کیسے میں مان لوں کہ انہوں نے گولی مار دی؟ تو اس لیے یہ بھی ہوتے ہیں. اور اب بھی فوج کا معاملہ یہی ہے کہ جبرن بھرتی کیے جانے والے وہ تو یقیناً شہید ہوں گے. یعنی جبرن بھرتی کیا گیا اور آگے نشانے پر گولی نہیں چلائی تو وہ یقیناً شہید ہوں گے. لیکن اب رد عمل سخت ہو گیا ذرا فوج میں، تو اوپر کے افسروں کو بھی اب سوچنا پڑا، تو جواب دیے بیٹھے امریکہ کو کہ فوج نہیں مانتی. تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے یہ امت پر گویا توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور جو قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے گویا. لیکن ان کے لیے سختی تھی، بنی اسرائیل کے لیے، کہ توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تھی. توبہ قبولیت کے لیے تھا کہ آپ قتل کرو اپنے آپ کو. هو التواب الرحیم، وہ توبہ کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر یہ دیکھو کہ جب تم نے کہا، یعنی اپنی بدتمیزی دیکھو کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جاہرۃ، ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک اللہ کو ظاہر باہر نہ دیکھ لیں، ایمان نہیں لاتے. اور فرعون ڈوبا تمہارے سامنے خبیث. اندازہ کرو کتنی اللہ کی نعمتیں، کیسے موسیٰ نے بچایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کو ڈبویا، تمہارے لیے سمندر تمہارے لیے پھٹا، اور اسی میں دشمن ڈوبے تم نجات پاؤ. لیکن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تو رات لینے گئے تو پتہ تھا ان کی غلامانہ نفسیات کا کہ میں اگر اکیلا جاؤں گا کتاب لے آؤں گا تو نہیں مانیں گے. ان کے کچھ افراد لے جاؤں تو 12 وہ خاندان تھے، تو ہر خاندان کے جو ہے نا 6 افراد لیے، کچھ 70 آدمی تھے. یہ 6 افراد لیے. تو یہ ہے کہ 12 خاندانوں میں سے 72 بنتے تھے. چونکہ اپنے خاندان میں خود موسیٰ تھے تو 4 اور لے لیے، اسی 70 تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام سے سمیت 71 ہو گئے. تو یہ دے گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہوں گے، یہ خود دیکھ لیں کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں. یہ ہے جنہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹھہرا دیا پیچھے. یہ سن رہے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بات پر جواب دے رہے ہیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں، جو سن رہے ہیں پیچھے کھڑے. تو جب موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کے آئے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی رب دکھا دے.